بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینہا ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا ولبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کی بعثت ہو گئی، معجزات عطا فرمائے، اپنا پیغام دیا اور فرمایا اذهب الی فرعون. اب آپ فرعون کے پاس جائیے. انہ طغی، وہ تمام حدیں پھلانگ چکا ہے، بہت سرکشی کر چکا ہے اور حدود سے تجاوز کر چکا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اب انبیاء اور وہ بھی رسول، پھر اولی العزم رسول صاحب کتاب ہوتے ہیں. نبی یا انبیاء ان حضرات کو کہتے ہیں جو اسی کی شریعت کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں. اولی العزم خاص رسول ہیں، اور تمام رسولوں میں 5 رسول صرف اولی العزم ہیں. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 رسول جو ہیں یہ اولی العزم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام، سردار اور نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جہاں تک سینے کی کشادگی کا تعلق ہے تو ہر اولیاء اللہ کو اللہ یہ وسعت دیتا ہے. اولیاء اللہ کا سینہ عام آدمی سے بہت وسیع ہوتا ہے. دینی معلومات اور دینی
لطائف کو اور دینی نکات کو جاننے کے لیے، اور پھر انبیاء تو مخزن ہوتے ہیں علوم کا، اور رسول اور اولو العزم صاحب کتاب اللہ کا وہ رسول جسے براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہے، اس کے باوجود علوم کی کوئی حد نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے کوئی بڑھ کر جاننے والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جاننے والا یہ اللہ کی خصوصیت ہے اور اس کا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت عطا ہوئی اور مبعوث ہو گئے تو علوم کا تو خزینہ ہو گیا ان کا سینہ، اس کے باوجود گزارش کر رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو اور وسعت دے دے۔ تو کسی بھی صاحب علم کو اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، ہاں اللہ کی عطا کا شکر کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس بھی علم ہو تو اسے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علم ظاہر جتنا بھی بڑھتا جائے یہ بندے میں تفاخر پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نظر عظمت الہی پہ رہے اور اس کی عطا سمجھے، اس کا شکر ادا کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم کائنات سے بڑھ گیا ہو، اور احساس رہے کہ اگر کچھ حروف میرے پاس ہیں، کچھ چیزیں مجھے آتی ہیں، کوئی فن اللہ نے مجھے دیا تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اور جو علم پاس ہو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ علم کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس پر خلوص دل سے عمل کرے، اور اس علم کو امانت ہے وہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ یہی انداز یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اختیار فرمایا، قال رب اشرح لی صدری۔ اولو العزم رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ کریم سے براہ راست شرف ہم کلامی نصیب ہے، پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے بے پناہ علم کے خزانے مجھے دیے، لیکن میرا سینہ اور بھی کھول دے، تیرے پاس تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، میرا سینہ کھول دے۔ اور یہ سینہ کھول دینا ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کے لیے، نیکی کے لیے، دین اسلام کے لیے شرع صدر ہو جائے، سینہ کھل جائے، دینی علوم من جانب اللہ سینے میں انڈیل دیے جائیں۔ اور جب سینہ کھلتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جس پر ہم کرم فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسے چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، یعنی علوم اس میں نہیں آتے۔ جو آدمی کا مادی وجود ہے وہ تو وہی رہتا ہے، کوئی سینہ چوڑا نہیں ہوتا، کوئی سینہ تنگ نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ جب اللہ کریم خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں یہ کہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیا جائے، یہ بھی اعمال کی سزا ہے۔ اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور اسی کو علم لدنی کہتے ہیں کہ من جانب اللہ علوم سے سینہ بھر جائے، کوئی کسی مکتب کا احتیاج نہ ہو، کسی استاد کی محتاجی نہ ہو، کسی پڑھانے والے نے پڑھایا نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، کسی مدرسے کسی سکول کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، کسی پیر کسی شیخ کسی کے پاس تشریف نہیں لے جاتے۔ انبیاء کو جو علوم کے سمندر عطا ہوتے ہیں من جانب اللہ، ان کے قلوب میں، ان کے سینے میں القاء کر دیے جاتے، اور پھر وہ اس پہ فخر
کرتے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ اور بڑھا دے اسے، اور وسعت دے دے، اور عطا کر دے۔ تو فرمایا رب اشرح لی صدری، یہی علم لدنی ہوتا ہے، علمناہ من لدنا علما۔ خضر علیہ السلام کے بعد کہ ان کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا ہے۔ تو یہ علم لدنی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ جسے عطا ہوتا ہے انہوں نے ظاہری طور پر تو کسی سے کچھ نہیں سیکھا ہوتا، لیکن کسی موضوع پر ان سے بات کریں تو وہ بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں، من جانب اللہ چیزیں ان کے سینے میں آ جاتی ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اب دوسرا ادب سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ بہت جرأت مند، بہت دلیر اور بہت جری آدمی تھے، اللہ کے رسول تھے، اولی العزم رسول تھے اور بہت جری بھی تھے۔ لیکن فرمایا بندے کی جرأت کیا کرے گی؟ بندہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے گا، اللہ کریم کام تو آپ نے ہی کرنا ہے، بندے سے کیا ہوگا؟ اس لیے میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ کسی کام میں رکاوٹ آئے تو تیری طرف سے آتی ہے، بندہ لاکھ کوشش کرتا رہے تو وہ نہیں ہوتا۔ جس کام کو تو آسان کر دے وہ تھوڑی سی محنت سے ہو جاتا ہے، وہ بہانہ ہی ہوتا ہے، کوئی سبب اختیار کرنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا اولی العزم رسول فرما رہا ہے اللہ میرا کام بھی آسان فرما دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان سے گرہ کھول دیجئے۔ اب یہاں اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، اور مفسرین کرام نے اس کی تعبیر لکھی ہے، تفصیل لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال کر فرعون کی بیوی اور فرعون لے گئے تو ایک روز کہیں فرعون نے انہیں اٹھایا تو انہوں نے بری طرح اس کی داڑھی کھینچ لی۔ وہ اس نے کہا یہ بچہ تو کسی اسرائیلی نے پھینکا ہے اور میری توہین کر رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو اس کی ملکہ نے کہا کہ یہ معصوم ہے، تو چند دنوں کا ہے، اسے کیا پتا آپ کون ہیں، میں کون ہوں، حکومت کیا ہے، بادشاہ کون ہے، اسرائیلی کون ہے، قبطی کون ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے، چند دن اس کی عمر ہے۔ تو اس نے فرعون کو دکھانے کے لیے ایک تھال جواہرات کا منگایا اور ایک تھال انگاروں کا، اور دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیے۔ تو انہوں نے باذن الہی ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ ویسے بھی انگارے دہک رہے تھے، چمک رہے تھے، بچے نے وہ فطری طور پر اٹھا کے منہ سے، اس سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی۔ فرعون کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ وہ ہیرا اٹھانا ہے یا انگار، اس نے جو زیادہ چمک رہا تھا اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ تو یہ تعبیر بھی ہے کہ میری زبان سے گرہ کھول دیجئے، لیکن جب آپ کا مکالمہ فرعون سے ہوا تو فرعون نے کہا کہ یہ بندہ دیکھو اسے پوری طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کی زبان میں، تتلا کر بات کرتا ہے۔ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ تو واضح بات بھی نہیں کر سکتا، توتلی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو یہاں جو دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی وہ تو ساری قبول ہو گئی۔ اسی وقت من جانب اللہ ارشاد ہوا کہ آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تو پھر فرعون کے دربار میں لکنت کیوں تھی؟
اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے لکنت کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، دعا اس لیے مانگی تھی کہ ایک آدمی بہت بڑا فاضل ہوتا ہے، اس کے پاس بہت علوم ہوتے ہیں، اس کا سینہ بھرا ہوتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو عالم ہو وہ بیان بھی اسی طرح کر سکتا ہو، یہ ایک الگ وصف ہے، اور یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی کہ کسی کو علم بھی دے اور قوت بیان بھی دے دے، تو یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس تسلسل سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو خزانے میرے سینے میں آپ نے بھر دیے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میری زبان میں روانی بھی دے دے، مجھے قوت بیان بھی عطا کر دے تاکہ میں واضح طور پر بیان کر سکوں اور یہ علوم آگے پہنچا سکوں۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو پا سکیں۔ یفقہوا قولی میں تفقہ ہوتا ہے سمجھ جانا، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ بھی جائیں۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا سینہ آپ نے علوم سے بھر دیا ہے تو مجھے قوت بیان بھی عطا فرمائے تاکہ جن لوگوں پر میں بیان کروں بات ان کی سمجھ میں بھی آئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات ان کی سمجھ میں آ سکے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرا ایک وزیر، بوجھ بانٹنے والا، وزیر ہوتا ہے بوجھ بانٹنے والا، یہ جو ذمہ داری مجھ کو عطا ہوئی ہے اس کا بوجھ وہ بھی بانٹ سکے، مجھے ایک نائب عطا فرما جو میرا بوجھ بانٹ سکے۔ من اہلی، میرے خاندان سے عطا فرما۔ ہارون اخی، اور میرا بھائی ہارون عطا فرما۔ اشدد بہ ازری، اور اس سے میری قوت مضبوط فرما دی۔ تو آپ نے اپنا ایک نائب مانگا، فرمایا وزیر۔ یہ جو ہمارے وزرائے کرام ہوتے ہیں نا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ حکمران کا یا سربراہ کا ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ تو وزیر گدھے کو بھی کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے والا۔ وزر بوجھ ہوتا ہے، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں ڈنکی از دا بیسٹ آف برڈن، گدھا بوجھ اٹھانے والا جانور ہے۔ تو اگر کما حقہ ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور پورے خلوص سے ان کا حق ادا کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکمران کا نائب اس کی ذمہ داریاں بانٹنے، ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنے والا۔ اور اگر ذمہ داریوں کا بوجھ نہ بانٹ سکے تو پھر وہ گدھا ہی ہے، پھر وہ ذمہ دار آدمی تو نہیں ہے۔ اگر ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کرتا اور محض حکومت کے پیسے کھانے اور دولت سمیٹنے میں لگا رہتا ہے تو پھر وہ گدھا ہے۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا اے اللہ میرے لیے ایک میرا نائب میرے خاندان سے بنا۔ انہوں نے نظر دوڑائی، اسرائیلیوں میں کسی میں اہلیت نہیں، قبطی کسی میں اہلیت نہیں، ارد گرد فرمایا ایک بندہ بچتا ہے جو میرا بھائی ہے، میرے خاندان سے ہے۔ اس لیے نہیں دعا کی کہ وہ ان کا بھائی تھا، اس لیے دعا کی کہ اس بندے میں استعداد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں ہارون علیہ السلام میں استعداد تھی، تو فرمایا میرے بھائی ہارون کو میرا نائب کر دیجئے تاکہ وہ میری طاقت کو اور بڑھا دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے کار نبوت میں اسے شریک فرما دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
تاکہ ہم آپ کی بہت سی تسبیح کر سکیں، ایک ایک اور دو، ایک سے دو بھلے، ہم جب دو بھائی ہو جائیں گے زیادہ تسبیح کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کا ذکر بھی بہت کر سکیں۔ عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے خاندان سے میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے، میری ذمہ داریوں میں اشرکوا فی امری، میری ذمہ داریوں میں شریک کر دیجئے اور اسے میرا قوت بازو بنا دیجئے۔ تو اللہ کریم نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ تو نبی تو ازل سے نبی ہیں، تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہے، برزخ میں بھی نبی ہے، روز حشر بھی نبی ہوگا، جنت میں بھی نبی ہوگا، نبی کی نبوت قائم رہتی ہے اور اس کا ذاتی وصف بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور پھر ان کا مبعوث ہونا تو یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنے فیصلے فرمائے ہیں ان میں دعا کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ دعا بھی تقدیر الہی ہے، یہ ازل سے مقرر ہے کہ فلاں شخص یہ دعا کرے گا اور اس کی یہ دعا قبول ہو کر دوسروں کا یہ فائدہ ہوگا، یہ بھی تقدیر ہے، یہ بھی طے شدہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مفہوم ہے کہ انہوں نے نبی مرسل کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی اور حضور نبی کریم ان کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے۔ تو یہ دعا بھی تقدیر ہے، اصل کے فیصلوں میں مقرر ہے، یہ بھی یوں ہی بھاگتے جاتے نہیں مل جاتی، کسی کی دعا کے صدقے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ بھی اس فیصلے میں ہے کہ فلاں بندہ اس کے لیے دعا کرے گا اور میں اس پر یہ کرم فرماؤں گا۔ تو نبی تو ازل سے تھے، مبعوث انہیں ہونا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا بعثت کا سبب بن گئی۔ کہ نسبحک کثیرا، یہاں سے ذکر اجتماعی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی تسبیح ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر مل کر کی جائے، اجتماعی طور پر کیا جائے تو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر تسبیح کے ساتھ فرمایا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، بھئی تسبیح جب کر رہے ہیں تو پھر اور ذکر کیا ہے؟ تسبیح ذکر لسانی کو کہا جاتا ہے، جو زبانی ذکر ہوتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اور بالکل ذکر جب آئے، خالی ذکر آئے تو اس سے مراد ذکر قلبی ہوتا ہے ہمیشہ۔ ذکر قلبی میں وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، اور تسبیح زبانی ہوتی ہے، کچھ دیر آپ کر سکتے ہیں پھر زبان دوسری طرف مصروف ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی لفظ زبان بولے اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ ذکر لسانی ہے۔ ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے کوئی کام کریں، وہ مزدوری کریں، وہ کھانا کھائیں، وہ کھانا بنائیں، کوئی دنیا کا کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہو تو یہ عملی ذکر ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام، ہم سو جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے عشاء پڑھ کے اللہ کی توکل پر اللہ کی کو یاد کرتے تو سونا بھی عبادت ہے۔ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اٹھنا عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے۔ کوئی بات کرتے ہیں اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو وہ زبانی ذکر ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ عملی ذکر ہے۔ عملی ذکر بھی نصیب ہو، زبانی ذکر بھی نصیب ہو، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے زبانی ذکر ہیں۔ اس کے باوجود ذکر قلبی ضروری ہے، یعنی اس سب سے گزارا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ذکر قلبی لازمی ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں
ذکر قلبی کو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اس کا حاصل کرنا واجب لکھا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم مل کر آپ کا ذکر بھی کثرت سے کریں۔ اب نبی کا وجود صرف ذاکر نہیں ہوتا، ذاکر گر ہوتا ہے۔ نبی جو لباس پہنتا ہے وہ لباس ذاکر ہو جاتا ہے، نبی جو جوتا پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، نبی جس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں۔ نبی کی نگاہ پاک جس طرف جاتی ہے فضائیں ذاکر ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود نبی کے لیے بھی ذکر ضروری ہے، اور فرمایا نذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت سے کریں۔ تو یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ مل کر ذکر اگر دو سے زیادہ لوگ کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور صحابہ کرام کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کی نگاہ پاک میں رہتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کی نظر کرم میں رہتے تھے، اس کے باوجود مسجد نبوی میں بھی اجتماعی ذکر ہوتا تھا۔ اور جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ مع الذین یذکرون واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو رات دن اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے فقہی مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے صحابہ کرام، ایک طرف کچھ صحابہ کرام بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرین کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا فرما دیے۔ تو ذکر کی اہمیت اس طرح ہے۔ پھر جب مل کر بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ ہر بندے کا اللہ کریم سے اپنا ایک تعلق ہے، اور اس پر الگ طرح کے انوارات اور الگ طرح کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہی بات نماز معجبات میں جو فضیلت ہے اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ جب 10، 5، 15، 20 زیادہ 100، 200 لوگ اکٹھے ہو کے باجماعت نماز تو ہر بندے پر الگ طرح کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں سے حصہ سب کو مل رہا ہوتا ہے۔ گویا 200 بندہ جماعت میں، 100 بندہ جماعت میں، 100 طرح کی رحمتیں آ رہی ہیں اور سارے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بارش کی طرح انوارات برستے ہیں اور سب کو ان کا حصہ ملتا ہے۔ تو ذکر، اجتماعی ذکر جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر ذاکر پر الگ طرح کے انوارات، الگ طرح کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ جتنے بندے اتنی طرح کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام ذکر کثیر کی اور تسبیحات کثیر کی مطلب ہے تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور تلاوت قرآن کو سمجھ کر کرنی چاہیے۔ قرآن باتیں کرتا ہے آپ سے۔ میں اگلے دن ایک نو مسلم کا پڑھ رہا تھا، اپنا حال دل اس نے لکھا، بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا، جیسے دنیا میں گنتی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھا، اور دہریہ تھا، کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ تو اسے چند مسلمانوں سے واسطہ پڑا، امریکہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، وہاں مسلمان طالب علم بھی تھے۔ اسے انہوں نے دیکھا اور امریکیوں کا کردار دیکھا، ان کا کردار دیکھا تو بڑا فرق تھا۔ ایک عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں، ایک عمر کے لوگ ہیں، نوعمر لڑکے ہیں، پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو ان کا کردار یکسر مختلف ہے، ان کا یکسر مختلف ہے۔ یہ کوئی فضول بات نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نامناسب ہو،
پڑھائی میں دھیان رکھتے ہیں، پھر جب وقت ہوتا ہے تو یہ وضو کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا سبب ہے ان کا کہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے، خرافات سے مبرہ ہے، کوئی فضول حرکت یہ نہیں کرتے؟ تو وہ اس تجسس میں پڑ گیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ انہی کہ ہم عمر جو ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں اور جوئے کھیلتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو یہ اسی ماحول میں رہتی ہوئی یہ بالکل الگ سے ہیں اور بالکل شریف ہیں۔ تو وہ اس نے اس پہ جوں ان سے بات کی، انہوں نے کہا بھئی آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ قرآن کریم پڑھو، آپ خود پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کہ اس نے پھر اپنا سارا لکھا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ جو شبے جو وسوسے مجھے آتے ہیں اور ایک آیت میں پڑھتا ہوں اس پہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اگلی 2-3 آیتوں میں ان کا جواب آ جاتا ہے اور بڑا مزیدار جواب ہوتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جو قرآن کریم اس نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس کا سینہ روشن ہوتا گیا۔ اس نے کہا یار مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے وہ ساتھی ایک مسجد میں لے گئے اور امام صاحب سے کہا کہ انہیں کلمہ پڑھائیے۔ انہوں نے مجھے شہادتیں پڑھائیں، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ تو مولوی صاحب نے ان لڑکوں کا خیال تھا کہ انہیں چھیڑا نہ جائے، یہ فاضل آدمی ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، خود نماز کا حکم آئے گا، خود جستجو کرے گا نماز کیا ہے کیسے پڑھنی ہے، تو آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ لیکن وہ مولوی صاحب نے ان کی نظر بچا کر ایک کتابچہ مجھے تھما دیا۔ تو میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس میں نماز کا طریقہ اور نماز اور اس کا تلفظ، تسبیحات اور فاتحہ اور ثنا اور رکوع سجود سارا لکھا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے میں رات کو جب کوئی نہیں تھا پاس تو میں نے کمرہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی، پردے بند کیے کہ کوئی دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی یہ کیا حرکت کر رہا۔ تو پھر میں نے کتاب کھولی، اس کے مطابق میں نے وضو کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کافی کلفت تو ہوئی کہ کبھی پیر دھو کبھی سر دھو، لیکن میں نے اس کے مطابق کر لیا۔ پھر جا نماز بچھایا، اس پہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اللہ اکبر کر کے شروع تو کر لی۔ پھر مرلہ آ گیا رکوع کا، تو میں نے کہا میں تو ساری زندگی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہوں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں۔ پھر میں جھک گیا، رکوع سے سیدھا ہوا، تب سجدے میں جانا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بالکل میں تو ختم ہو گیا، میرے پاؤں بھی زمین پر ہیں، گھٹنے زمین پر ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ رکھ دوں، ناک بھی زمین پہ لگاؤں، پیشانی بھی لگا دوں تو پیچھے بچا کیا؟ یہ تو انتہائی تذلل کی علامت ہے، اور اپنا تو بندے کا ککھ نہ بچا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہتا ہے پھر کھائی نہ کھائی، میں نے سجدہ کر ہی لیا۔ پھر دوسری رکعت پڑھی، سلام پھرا، تو کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا سکون آیا۔ پھر میں نے نماز باقاعدہ کر لی۔ تو جب باقاعدہ ہو گئی تو کہتا ہے میرے منہ سے ایک ہی دعا نکلی کہ یا اللہ اگر میں کبھی نماز چھوڑ دوں، ایسا وقت آئے تو اس سے پہلے مجھے موت دے۔ پھر وہی لکھتا ہے کہ بھئی قرآن تو اللہ کریم آپ سے بات کرتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھتے نہیں، ایک فر کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ تو قرآن تو آپ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کریم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کو مثالیں دیتا ہے، آپ کو واقعات بتاتا ہے، اور کہتا ہے عجیب بات ہے کہ جو اعتراض، جو وسوسہ، جو سوال پیدا ہوتا ہے 1-2 آیتوں کے بعد اس کا جواب آ جاتا ہے، جیسے اللہ کریم سن رہے ہیں، آگے سے جواب فرما رہے ہیں۔ تو یوں اس نے
قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ڈسکرائب کیا، وہ بھی واضح کیا کہ اس طرح پڑھنا چاہیے یار جی، میرا ثواب ہی نہیں ہے، اس میں تو لذت بڑی ہے، اور لذت ہم کلامی ہے کہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہم جہاں کوئی اچھی آیت آتی ہے کہتے ہیں یہ صحابہ کے لیے ہے، یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ جہاں کوئی عذاب کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بندہ اپنے آپ کو الگ کر کے پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو ہر ایک بندے کے لیے ذاتی طور پر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا یہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی بار الہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کو روانی عطا فرما، اور تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ پھر میرا نائب، میرا بوجھ بانٹنے والا میرے خاندان سے بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بنا دے جو میری قوت کا سبب بنے، اور میرے کام میں شراکت دار بھی ہو، یعنی اسے بھی نبوت عطا فرما، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کر سکیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اللہ کریم میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تو لذت ہم کلامی کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ باتیں ساری تو آپ جانتے ہیں۔ تیرے جیسا جاننے والا کون ہے؟ تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو تجھ سے بات کرنے کی لذت لینے کے لیے اور بات کا مزہ لینے کے لیے باتیں کیے جا رہا، ورنہ میرے بتانے سے کوئی تیرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں گا تو پھر آپ ایسا کریں گے۔ تو کنت بنا بصیرا، تو ہمارے لیے سب کچھ جانتا ہے، تیرے علم میں ہے سب کچھ۔ قال قد اوتیک سؤالک یا موسیٰ، اللہ پاک ہدایت دے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، بچھال خرد ایک گاؤں ہے ہمارا یہاں، وہاں جلسہ تھا، مولانا آئے ہوئے تھے، بہت مشہور آدمی تھے، بڑے معروف آدمی تھے، ملک بھر میں ان کی شہرت تھی، لاہور سے آئے تھے۔ پتہ چلا تو میں بھی گیا سننے کے لیے، تقریر سنیں گے۔ یہی آیات انہوں نے بیان کی، اور جو مفہوم انہوں نے بیان کیا وہ بڑا عجیب تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا جب یہاں آئے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، شرف ہم کلامی سے نوازا، نبوت عطا کی، معجزات عطا کی، اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ یہ آپ کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، معجزات بھی دیے، تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، جو اعتراض ہو کریں اس کا جواب مجھے آتا ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا کھول دیا، دے دیا تجھے، کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ اس طرح سے ان ساری آیتوں کو انہوں نے مراد ان کی یہ تھی کہ نبی اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا لاڈلا پن ہے اللہ کے ساتھ بھائی؟ یہ تو بندے بندے کا آپس کا جو تعلق ہے اس میں ہو سکتا ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ نبی لاڈلے تو ہوتے ہیں، لیکن نبی اس نزاکت سے آگاہ بھی ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی کی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے وہ عظمت رسول اور نبی کی بیان کر رہے تھے، لیکن بڑا دکھ ہوا۔ تو اللہ کریم ہدایت فرمائے اور صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو جب سب دعائیں مانگ چکے تو بارگاہ الوہیت سے ارشاد ہوا قال قد اوتیک سؤالک یا موسیٰ، موسیٰ جتنے چیزیں آپ نے طلب کی، جتنے سوال کیے سب عطا کر دی، جو مانگا وہ عطا کر دی، جو چیز آپ نے مانگی ہم نے سب کچھ عطا کر دیا۔
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور صرف یہ نہیں کہ آج ہم نے آپ پر بہت احسان فرمایا، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر بہت احسانات فرمائے، آپ پر ہمارے اس سے پہلے بھی بہت احسانات ہیں کہ جب ہم نے آپ کی والدہ پر بھی الہام فرمایا، جو بات الہام کے ذریعے بتانے کی تھی وہ بات انہیں بتائی۔ اب یہ بات یہاں لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے توفیق دی، مہلت دی، فرصت دی تو پھر اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔